کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کتنی گہرائی والی بات ہے اس میں۔ فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمن تو مٹ سکتے ہیں، آپ کے دشمن کا زوال ہو سکتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے ذکر کبھی زوال پذیر نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ کتنا پیارا جملہ ہے، میرے محبوب آپ کے ذکر کو میں نے بلند نہیں کیا، فرمایا میرے محبوب آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ آپ کے لیے جو لفظ ہے نا بہت بڑا پیارا لفظ ہے، اور کسی کے لیے کوئی بات ہم جب آپ کے لیے کہتے ہیں نا تو بڑا پیار اس الفاظ میں ٹپکتا ہے کہ یار آپ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، یار میں آپ کے لیے آیا تھا، یار میں آپ کے لیے یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یار میں آپ کے لیے یہ بولنا چاہ رہا ہوں، یار آپ کے لیے میں نے فلاں تحفہ لایا تھا۔ یہ جو آپ کے لیے یہ جو الفاظ ہے، یہ جو لفظ ہے نا بہت بڑا پیارا ہے۔ جب ایک عام انسان سے بولتا ہے تو اس الفاظ سے مٹھاس ٹپکتی ہے، جب رب اپنے محبوب سے بولتا ہوگا تو کتنی مٹھاس ان الفاظ میں اللہ نے ڈالی ہوگی۔ یہ بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو آج ہمارے ہندوستان کا جو ماحول ہے، ہر انسان اس چیز سے واقف ہے کہ ابھی چند دنوں پہلے 10-12 دن پہلے ایک کافرہ بدبخت بدکار عورت، فاحشہ عورت حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انگشت نمائی کرتی ہے، میرے سرکار پر لعن طعن کرتی ہے، گالم گلوچ کرتی ہے، میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے۔ آج اس خبیثہ، اس کافرہ اور بدکار عورت کی وجہ سے پورے ہندوستان کا ماحول خراب ہو گیا۔ جگہ جگہ پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پر دنگے جیسے ماحول ہے، جگہ جگہ پر حالات نازک ہے۔ اسی پروٹیسٹ کی وجہ سے 2 مسلمان بھائیوں کی جان بھی چلی جا چکی ہے۔ ایسے نہ جانے کتنے مسلمان ہیں جن کی جانیں جا رہی ہے اس معاملے پہ۔ اور مسلمان بڑا غیرت مند ہے، وہ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، نبی کی ناموس پہ، نبی کی عظمت پہ، نبی کی عزت پہ حرف برداشت نہیں کر سکتا۔ پورے مسلمان روڈ پہ آ چکے ہیں، یو پی لے لیجئے، بنگال لے لیجئے، جھارکھنڈ لے لیجئے، ہمارے حیدرآباد لے لیجئے، جگہ جگہ پر FIR کر رہے ہیں اس خبیثہ، اس کافرہ بدکار عورت نپر شرما کے خلاف۔ وہ اس کا یہ تھا کہ وہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بول پڑتی ہے، ٹائمز ناؤ چینل ہے، وہ اس میں بولتی ہے کہ وہ 6 سال کی لڑکی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہماری کتابوں میں آیا ہے، ریفرنس دے رہی ہے ہماری کتابوں کی۔
ہماری کتابوں کے ریفرنس سے بات کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال کی تھی، نبی 53 سال کے تھے۔ معاذ اللہ رب العالمین یہ بات کہنے کے بعد نازیبہ کلمات وہ استعمال کرتی ہے جو میں یہاں پہ استعمال نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو شادی کی، اس میں کافی حکمتیں ہیں۔ یہ جاہل عورت کیا سمجھ سکے میرے نبی کی شان کو؟ میرے نبی کی عظمت تو ابو بکر صدیق کے سمجھ میں نہیں آئی، میرے نبی کی عظمت اور میری شان کو تو حضرت عمر نہ سمجھ پائے، میرے نبی کی شان عظمت کو حضرت علی اور حضرت عثمان نہ سمجھ پائے، تو یہ بدکار عورت سمجھ پائے گی میرے نبی کی شان کو؟ کیا سمجھے گی یہ میرے نبی کی شان کو کہ میرے نبی کو اللہ نے کس قدر بلند فرمایا ہے؟ قرآن خود اس کا شاہد ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے یا رسول اللہ میرے محبوب، ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا ہے۔ جو حکمتیں ہیں میرے نبی کی، اور اعتراض ان کا ہوتا ہے کہ 6 سال کی بچی کے ساتھ شادی کر لیا اور نبی نے 11 شادیاں کی ہے۔ یہ اعتراض مسلمانوں پہ کرتے ہیں، خود ان کے معبود جنہیں یہ پوجتے ہیں یہ 26,000 شادیاں کر لے، اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا ان کا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن عورتوں سے شادیاں کی ہے، ہر ایک کا مرحلہ الگ تھا، ہر ایک کے الگ الگ واقعات ہیں، ہر ایک الگ الگ سچویشن میں شادی کی ہے۔ میرے نبی نے سب سے پہلے جو شادی کی 25 سال کی عمر میں 40 سالہ عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بیوہ تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ بیوہ عورت سے شادی کر کے بتا دیا کہ آج معاشرے میں دیکھیے بیوہ عورت کو کس گندی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، کس بد نگاہی سے دیکھی جاتی ہے، کس بری نظر سے دیکھی جاتی ہے معاشرے میں۔ سرکار نے شادی فرما کر یہ اپنی آنے والی تمام امت کی نسلوں کو بتا دیا کہ بیوہ عورت قابل احترام ہوتی ہے، قابل احترام ہوتی ہے، قابل احترام ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے شادی کر کے فرما دیا کہ اس عورتوں کو، بیوہ عورتوں کو بد نگاہی سے نہ دیکھی جائے، وہ بھی ایک معاشرے کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے بیوہ عورت کو مقام دیا، اللہ کے حبیب نے بیوہ عورتوں کو ایک مقام عطا فرمایا۔ اور باقی کے جتنی بھی شادیاں ہیں، کوئی طلاق یافتہ تھی، کوئی بیوہ تھی، تو پھر ان کا اعتراض ہوتا ہے، پھر یہ اعتراض کرتے ہیں جب ان سے شادی کر لیے تھے، جب آلریڈی بیویاں تھی، تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ کنواری لڑکی سے، وہ بھی چھوٹی بچی جو یہ لوگ چھوٹی کہتے ہیں، 6 سال کی بچی سے شادی کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ تمام حکمتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، تمام چیزیں احادیث کی روشنی میں واضح ہیں۔ جتنی بھی شادیاں نبی نے کی، کسی میں 13، کسی میں 11 روایتوں میں 11 ہی مان کے چلتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نمونہ ہے اسلام اور امت کے لیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو راستے پہ چلتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو راستے پہ چلتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جدھر وہ رخ کر رہے راستہ ادھر بن جاتا ہے۔ وہ ذات میرے نبی کی ہے، نبی شارع اسلام ہے، نبی قانون نافذ کرنے والے ہیں، قانون والے نبی ہیں ہمارے۔ اسلام ایک قانون کے تحت چلتا ہے، نبی نے جس طرف رخ کر لیا قانون بنتا چلا گیا، اور ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار امتی مسلمان اسی نبی کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں، زندگی پر اسے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے، امتوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ تمہیں چلنے کا طریقہ سیکھنا ہو، نبی کی زندگی کو پڑھ لو۔ اگر تمہیں کھانے کا آداب سیکھنا ہو، کھانے کی آداب سیکھنا ہو، نبی کی زندگی کو پڑھ لو۔ اگر تم باپ ہو، بیٹے کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، نبی کی زندگی کو پڑھ لو۔ اگر شوہر ہو، بیویوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، یہ نبی کی زندگی کو پڑھ لو۔ یہ نمونہ عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک
عمومی طور پر جو حضرت عائشہ پہ اس خبیثہ نے جو ٹارگٹ کی ہے، میں اس کا یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ میری پیاری امی جان کے ساتھ شادی کرنے کی حکمت یہ تھی کہ جو حقیقت میں جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ تعلیم سے کافی دور ہوتے ہیں، اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر بڑی عمر کے لوگوں کو آپ اگر 2 گھنٹے پڑھائیں گے تو چھوٹی عمر کے بچوں کو آپ 1 گھنٹے میں کام چل جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا ذہن صاف ہوتا ہے، جو چیز ہم بتاتے ہیں، جو چیز ہم انہیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ جلدی کیچ کر لیتے ہیں، جلدی پکڑ لیتے ہیں۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی شادی کی تھی، اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑی عمر کی تھی، 40 سال کی تھی، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ محبوب آپ کی زندگی امتوں کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ اگر مردوں کے بارے میں بتایا جائے تو مردوں کے معاملات حضرت ابوبکر صدیق بتا دیتے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ اگر بہاری زندگی دیکھنا ہو تو صدیق اکبر بتا دیں گے، بہاری زندگی کا نمونہ لینا ہو تو وہ عمر فاروق بتا دیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے تاریخ میں یہ آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسنے میں کتنے دانت ان کے باہر آئے تھے یہ بھی احادیث میں شامل ہے، نبی نے کس قدر مسکرایا تھا یہ بھی احادیث میں معلوم ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ نبی خلوت میں کس طرح سے رہتے تھے یہ بھی احادیث میں آتا ہے، نبی جلوت میں کس طرح سے رہتے تھے یہ بھی احادیث میں آیا ہے۔ اب 2 بات ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کے متعلق۔ ایک تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقی شادیاں کی تھی، ایک عمر دراز تھی، ایک تو طلاق یافتہ تھی۔ اب نبی کے گھر میں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو نبی کے اندرونی حالات کو ریکارڈ کر سکے، میاں بیوی کہ ازدواجی جو زندگی ہے اس کو ریکارڈ کر سکے۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے شادی نہ ہوتی تو عمومی طور پر جو عمر دراز لوگ ہوتے ہیں، جو باہری دنیا میں مل کر جب وہ گھر کے اندر آتی ہے، جب وہ عمر دراز لڑکی شادی کر کے گھر کے اندر آتی ہے تو اس لڑکی کا کلچر الگ ہوتا ہے، وہ 20 سال 25 سال باہر کی زندگی دیکھتی ہے، اس کا کلچر الگ ہوتا ہے، رہنے سہنے کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے، طور طریقہ الگ ہوتا ہے، جس گھر میں آتی ہے اس گھر کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اس کلچر کو چھوڑنے میں اس گھر میں آنے کے بعد کافی وقت لگ جاتا ہے، سمجھنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ اسی لیے کبھی عمر دراز عورتیں کبھی بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، کبھی سمجھنے کی بیماری ہوتی ہے کہ وہ بات سمجھ نہیں پاتی ہے۔ ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی میرے نبی کے گھر میں جو نبی کی پوری کردار کو آنے والے قیامت تک کے لوگوں تک پہنچا سکے اور اس کو ریکارڈ کر سکے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی، ہو سکتی ہیں کہ کچھ باتیں 40 سال کی عمر میں آئی تھی میرے سرکار کی نکاح میں، 40 سال کی عمر میں سرکار کی نکاح میں آئی تھی، عمر دراز تھی۔ سرکار اگر ایک ہی شادی پر نبی اکتفا کر لیتے، ایک ہی شادی نبی کے ساتھ نبی ایک ہی شادی کرتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کتنی باتیں ہم سیکھ سکتے تھے، کتنی باتیں ہماری عورتوں کو معلوم ہوتی تھی۔ میاں بیوی کے حالات کس طریقے سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ کس طرح سے رہتے تھے، ایک عورت کتنا بتاتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حکم نافذ ہوا اللہ کی طرف سے، محبوب تمہاری زندگی نا امت کے لیے نمونۂ عمل ہے، اسی لیے تم جتنی شادیاں کرو گے میری امت تک تمہارا کردار پہنچتا رہے گا، امت تک تمہارا کردار پہنچتا رہے گا۔ کیوں کہ باہری جو زندگی ہے ہماری باہری زندگی ہے ہمارے دوست احوال سے معلوم کر سکتے ہیں، ہمارے دوست بھائی برادر سے معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ باہری زندگی ہے۔ گھریلو زندگی کون بتاتا ہمیں؟ ایک خدیجہ الکبریٰ نہیں بتا سکتی تھی، بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے
کہ انہیں کھانا بھی بنانا ہوتا ہے، ان کے پاس بچے بھی ہوتے ہیں، بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، کبھی بڑی عمر کی عورتیں بھول جایا کرتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر ایک ہی شادی پر نبی اکتفا کر لیتے، حضرت خدیجہ سے جو شادی کی تھی وہی شادی پر محدود ہو جاتے، تو پھر اور جو چیزیں ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ اگر آدھا سے زیادہ اسلام اگر ہم نے پڑھا ہے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے پڑھا ہے۔ وہ جو سب سے چھوٹی بیوی ہے نا، جسے یہ بدبخت لوگ بدکار عورت جو جنہیں بتاتی ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، وہی چھوٹی بیوی سے ہم نے آدھا اسلام لیا ہے ہم نے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ عائشہ صدیقہ نہ ہوتی تو ہمارے پاس اسلام کہاں تک پہنچتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو چیز بھول جاتی وہ حضرت جویریہ بتاتی، حضرت جویریہ سے جو چیزیں چھوٹ جاتی وہ حضرت ام سلمہ بتاتی، حضرت ام سلمہ سے جو چیزیں چھوٹ جاتی وہ حضرت ام حبیبہ بتاتی، حضرت ام حبیبہ سے جو چیزیں چھوٹ جاتی وہ حضرت زینب بتاتی، اور اگر جو حضرت زینب سے جو باتیں چھوٹ جاتی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی۔ تو حضرت عائشہ سے شادی کرنے کا مطلب یہ تھا، حکمت یہ تھی کہ ایک تو وہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کا ذہن اعلیٰ تھا، فہم و فراست اعلیٰ تھا، ایک عقل دانائی زیادہ تھی، اللہ نے عقل و شعور زیادہ دیا تھا، اور وہ صاف ذہن کی تھی، کیونکہ وہ 6 سال کی عمر میں بچی باہری زندگی کو نہیں دیکھ سکتی ہے، باہری زندگی کو 6 سال کی بچی نہیں دیکھ سکتی۔ فوراً اس گھر سے اس گھر میں آئی تو کردار میرے محمد کا دیکھی، جو کردار دیکھی حضرت عائشہ فوراً بتا دیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، اندھیری رات تھی، اجالا چھا گیا۔ یہ احادیث ہم تک کب پہنچتی؟ کون پہنچا تھا؟ یہ احادیث ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم تک پہنچی ہے۔ ایک حکمت یہ تھی کہ وہ عقل میں، چھوٹے بچے عقل میں، دانائی میں، شعور میں زیادہ ہوتے ہیں، جو چیزیں دیکھتے ہیں اسے کیچ کرتے ہیں، جو چیزیں دیکھتے ہیں سامنے اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسی کردار کو ذہن میں بسا لیتے ہیں، وہ بچے اسی چیز کو اپناتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 سال کی نہیں تھی جو یہ بدکار عورت کہی گئے، بلکہ 6 سال میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام بھیجا تھا حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر۔ جب وہاں پہ پیغام بھیجا، طے ہوا کہ کچھ عرصہ رکنا پڑے گا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال انتظار فرمایا۔ 9 سال کی عمر میں شادی کر کے، رخصتی کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سے سرکار کے گھر میں تشریف لائی۔ 9 سال کی عمر تھی۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ چھوٹی عمر، تو ہر ایک کلچر الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا معاملہ الگ ہوتا ہے، ہر کنٹری کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ ہندوستان میں 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے، اب تو اس کو یہ کر دیا، اب اس کو بڑھا کر 21 سال کر دیا ہے، مگر ان کے قانون پہ بھی لعنت، لاکھوں لعنت ان کے قانون پہ۔ اب شادی کو بڑھا کر 21 کر دیا ہے کہ 21 سال سے پہلے لڑکیاں مرد شادی نہیں کر سکتے، مگر 18 سال میں یہ بدکاریاں کر سکتے ہیں۔ یہ قانون پاس کیا ہندوستان کی گورنمنٹ نے، یہ زنا کی اڈوں کو کھول رہے ہیں، اور جب یہی مسلمان یا پھر کوئی لوگ شادی کرتے ہیں اس کو لیگل طریقے سے، حلال طریقے سے نکاح میں لانا چاہتے ہیں، تو یہ لوگ کرتے ہیں اس کے اوپر ایکشن لے لیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو زنا، ان لوگوں کو ہضم ہو جاتا، مگر ان کو شادیاں ہضم نہیں ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے 9 سال کی عمر میں شادی کی، کیونکہ عرب کا جو ماحول ہے اس وقت بھی، اور جو آج بھی پرانے گاؤں میں جائیں گے، آج بھی یہ رواج چلا ہے کہ 12 سال 13 سال 14 سال میں بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، 15 سال میں بھی شادیاں ہو جاتی ہے، اور ہائیسٹ
اگر گاؤں میں جائیں گے تو 21 سال کی عورتوں کے بارے میں لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں کہ اتنی بڑی ہو گئی، اس کی شادیاں، اس کے رشتے نہیں آ رہی 21 سال کی عمر میں. اور 21 سال تو ہندوستانی قانون میں یہ منیمم ایج دیا گیا ہے، یہ انڈر ایج میں آتا ہے 19 سال اور 20 سال، مگر گاؤں میں یہ بہت بڑی عمر کی عورتیں مانی جاتی ہے. تو اس وقت جس وقت میرے نبی نے حضرت عائشہ سے شادی کی 9 سال کی عمر میں، تو اس وقت یہ کلچر تھا کہ 6 سال 8 سال 9 سال 12 سال کی لڑکیوں سے شادیاں کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت یہ کلچر تھا، کلچر میں تھا کہ اس وقت شادیاں کر سکتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں بالغ 9 سال کی عمر میں لڑکیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو اسلام میں جو حدود رکھے ہیں کہ بالغ عورت اس وقت ہوتی ہے جب اس کو پیریڈز ماہواری جو ہوتے ہیں وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 سال میں ماہواری جو پیریڈز ہوتے ہیں شروع ہو گئے تھے. اب اس کے اندر اللہ نے وہ قدرت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بچے کو پیدائش کر سکتی ہے، بچے کو پیدا کر سکتی ہے، اتنی قوتیں ان کے اندر آ جاتی ہے. گرم علاقے میں 9 سال میں بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، جہاں پہ ٹھنڈا علاقہ ہے ہمارے ہندوستان میں عمومی طور پر 14-15 سال کی عمر میں بچیاں بالغ ہوتی ہیں. تو اس وقت کا کلچر تھا کہ 9 سال میں بچیاں بالغ ہوتی تھی. سرکار نے 9 سال میں شادی حضرت عائشہ سے اس لیے کی کہ نبی کے تمام ایک ایک چیز کو امت تک پہنچایا جا سکے، ایک ایک کردار کو امت کو بتایا جا سکے. ایک چیز ہے، ایک مثال ہے، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ علماء سے رابطہ نہیں کر سکتی، شرماتی ہے، شرم آتی ہے. پیریڈز کے معاملات، حیض کے معاملات، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے ان کے معاملات، ڈائریکٹ علماء سے رابطے نہیں کر سکتی عورتیں، شرم و حیا والی ہوتی ہے. تو آج کل کی عورتیں اگر اتنی شرم و حیا والی ہوتی ہے تو وہ تو قرون اولا کی عورتیں تھی، تو وہ کتنی شرم و حیا اور پاک دامن تھی. اسی لیے اللہ نے میرے نبی کو حکم دیا، اور میرے نبی نے 11 جو شادیاں کی ہے یہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، یہ امت کے لیے کی ہے کہ جتنی شادیاں کریں گے امت تک اتنا میرے کردار پہنچتا رہے گا. باہری زندگی کے لیے، باہری جو زندگی تھی سرکار کی، باہری زندگی کو ریکارڈ کرنے کے لیے اللہ نے میرے نبی کو 1,24,000 صحابہ کرام عطا فرمائے. جب 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام اللہ نے میرے حبیب کو عطا فرمائے تو ان کے ذریعے ہمیں باہری زندگی کے معاملات معلوم ہوئے. اب اندرونی زندگی کے معاملات کیسے معلوم ہونا تھا، کس طریقے سے سرکار بیویوں کے ساتھ رہتے، ہمیں کیا معلوم ہوتا. حضرت ابوبکر صدیق نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ وہ خلوت میں نہیں رہتے تھے. حضرت عمر فاروق نہیں بتا سکتے تھے، حضرت عثمان غنی نہیں بتا سکتے تھے، حضرت مولا علی مشکل کشا نہیں بتا سکتے تھے. میاں بیوی کے جو معاملات ہیں وہ تو بیوی ہی بتا سکتی ہے. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ سے اللہ کے حبیب نے شادی فرمائی تاکہ قیامت تک آنے والوں تک میرے جو معاملات ہے عورتوں تک پہنچاتے رہے. اور میرے نبی نے ایک ایک شادیاں کی، ایک ایک شادیاں کی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں نے جہاں بیٹی دی ہے، میں نے جہاں نکاح کیا ہے، جہاں سے بیٹی لی ہے، جہاں بیٹی دی ہے، یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کیا جب تک اللہ کا حکم نافذ نہیں ہو جاتا تھا. ان ہوا الا وحی یوحی. قرآن فرماتا ہے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ تو اللہ حکم فرماتا ہے نبی بیان فرماتے. حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے جب حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو اللہ کا حکم آیا تب حضرت خدیجہ سے شادی فرمائی. اور حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت عائشہ سے شادی کرنا تھا، پیغام بھجوانا تھا، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنتی ریشمی کپڑے میں حضرت عائشہ کی فوٹو کو چھپا کر، تصویر کو چھپا کر سرکار کی بارگاہ میں لاتے اور فرماتے یا رسول اللہ یہ آپ کی چھوٹی دلہن، سب سے چھوٹی دلہن ہوگی، اللہ کا حکم ہے کہ آپ ان سے نکاح کر لیں. تب جا کے اللہ کے حبیب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا ہے. تو ایک وجہ کیا تھی، ایک تو چھوٹی بچے سے شادی کرنے، چھوٹی عمر کے بچے سے شادی کرنے کا ایک حکمت یہ تھی کہ وہ عقل، فہم و فراست،
شعور دانائی میں آگے نکلا کرتی ہے اور یادداشت کی مضبوطی ہوا کرتی ہے، قوت حافظہ زیادہ ہوا کرتی ہے. اس لیے شادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرنے کی ایک حکمت یہ تھی. تو یہ تو لوگوں نے بدگمانیاں کرنا شروع کر دی ہے. انہیں کے معبود جو لوگ جن لوگوں کو یہ پوجتے ہیں، جن لوگوں کی یہ پوجا کرتے ہیں دن رات، یہ خود ان کے بھگوان، ان کے معبودان یہ 6-6 سال کی عمر میں شادیاں کی ہے. یہ 6-6 سال کی عمر میں یہ جن کو ماتائیں کہتی ہے ان کی شادیاں 6-7 سال کی عمر میں ہوئی ہے. یہ بکواس کرتے ہیں. یہ کوئی عیب نہیں ہے 9 سال کی عمر میں شادیاں کرنا، یہ عیب نہیں ہے. نبی نے جن جن عورتوں سے شادیاں کی ہے یہ عیاشی کے لیے نہیں کی، بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا فرمان تھا. اللہ کے حبیب نے جب جب شادیاں کی تو اس عورت کو ایک گھر کا چھت نصیب ہوا ہے. اللہ کے حبیب نے کسی طلاق یافتہ عورت سے شادی کی ہے تو طلاق یافتہ عورت سے شادی کر کے کائنات کو بتا دیا کہ طلاق یافتہ سے شادی کرنا کوئی عیب نہیں ہے. بیوہ سے شادی کر کے بتا دیا کہ بیوہ ایک معاشرے میں قابل عزت ہوتی ہے، قابل احترام ہوتی ہے. اللہ کے حبیب نے ان سے بھی شادی کر کے فرما دیا کہ بیوائیں یہ دنیا میں معاشرے میں بدنگاہی کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ قابل عزت ہوتی ہے. اللہ کے حبیب نے تمام معاملات میں جتنے بھی چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی، تمام کے تمام چیزیں نمونہ عمل ہے انسان کے لیے، نمونہ عمل ہے. مگر یہ لوگ بد کلامی کرتے ہیں نبی کے بارے میں، گستاخیاں کرتے ہیں نبی کے بارے میں. ان کی ہمت نہ ہوتی، ان کی جرت نہ ہوتی، ان کی بات جرت نہ ہوتی کہ علماءوں کو بٹھا کر اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے، جب ان پہ FIR ہونے لگی یہ بدکار عورت پہ تو اپنا بیان بدلتی ہے کہ میں نے تو تمہارے اکارڈنگ کہا تھا قرآن و حدیث کے. میں نے کہا کہ اگر تم اکارڈنگ قرآن و حدیث کے بول رہی تھی تو پھر یہ لفظ ریپ کا کہاں سے آ گیا؟ قرآن و حدیث میں ریپ تو لفظ ہے ہی نہیں، احادیث میں ریپ لفظ ہے ہی نہیں، احادیث میں بلاکار لفظ ہے ہی نہیں. یہ تو الفاظ تم نے گڑے تھے، تم نے یہ بات کہی تھی، یہ ہماری قرآن اور حدیث میں ہے. نبی نے 9 سال کی بات 9 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے، تم یہ بات کہتے تو یہی تک بات یہ سمت ہو جاتی، معاملہ ختم ہو جاتا. مگر جو تم نے یہ الفاظ دہرائے ہیں، جو نازیبہ کلمات استعمال کریے، امت مسلمہ تمہیں معاف نہیں کر سکتی ہے، امت مسلمہ یہ تمہیں برداشت نہیں کر سکتی ہے. اسی لیے تو مسلمان باہر نکل آئے گے. آج مسلمان باہر نکل آئے تو کافروں کے پیٹوں میں درد ہونے لگا ہے، ان کے پیٹ کا ہاضمہ خراب ہونے لگا ہے. یہ مسلمان کیوں روڈوں پہ نکل آتے ہیں؟ یہ بدبخت کہتے ہیں کہ جو بات ہم نے قرآن و حدیث کی کہی ہے تو پھر اس پہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں یہ 2 روپے لے کر 5000 روپے لے کر یہ ملاؤں کو ٹی وی چینل پر مت بٹھایا کرو. اگر تمہیں علم سیکھنا ہے آؤ مدرسے میں سیکھو. تمہارے اعتراضات جو بھی گئے آؤ مدرسے میں ہمارے علماء سے رابطہ کرو، ہمارے مفتیان کرام سے رابطہ کرو، تمہارے اعتراض کا جواب دیں گے. مگر تم ہمارے مدرسے میں نہیں آؤ گے، تم ہمارے مدرسے میں ہمارے دارالافتاء میں نہیں آؤ گے. تمہیں یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کے قلب کو کس طرح سے مجروح کرنا ہے، مسلمانوں کے کس طرح سے ظلم و ستم ڈالنا ہے. یہی وجہ ہے تم اسی لیے وقتاً فوقتاً میرے نبی کی گستاخیاں کرتے جاتے ہو. مسلمانوں آج بھی جاگو. یہ لوگ آئے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. ہم یہ سوچ کر خاموش بیٹھتے ہیں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم امن کو چاہتے ہیں. اسلام سلامتی والا مذہب ہے، اسلام سلامتی والا مذہب ہے. بے شک اسلام سلامتی والا مذہب ہے. اسلام امن و امان دیتا ہے، اسلام حفظ و امان دیتا ہے. اسلام ہر ایک اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہے. مگر اس وقت تک جب تک تمہاری زبانیں خاموش رہے گی، اگر تمہاری زبانیں میرے نبی کی شان میں گستاخیوں کے کلمات اگر استعمال کرتے رہے گی تو مسلمان برداشت نہیں کرے گا، اسی طریقے سے روڈوں پہ نکلے گا. اگر وقت آئے تو تمہاری گردنیں اڑانے پر بھی یہ قادر رکھتی ہے. مگر ہم مسلمان ہیں، ہم تلوار اٹھانا نہیں چاہتے، ہم مسلمان ہیں لڑائی جھگڑے نہیں چاہتے، ہم مسلمان ہیں امن و امان چاہتے ہیں. اس لیے حکومت سے، تمام پرشاسن سے، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اعلیٰ
अधिकारी के तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि ये लोग इस खबीसा के ऊपर एक्शन लिया जाए, इस खबीसा के बदकार औरत के ऊपर एक्शन लिया जाए, गिरफ्तार किया जाए। जब तक ये गिरफ्तार नहीं होगी ये हिंदुस्तान का माहौल इसी तरह से खराब होता रहेगा। इसके जिम्मेदार हुकूमतें होंगी या आज हम मुसलमान हैं। पूरे मामला देख लीजिए बम्बई के क्या हालात है। बम्बई में लोग मुसलमान बाहर निकलने पे मजबूर किसने किया है? ये बाहर निकलने पे मजबूर किसने किया? हमारे मुसलमान तो ख्वाब गफलत में पड़े हुए थे, मस्त सो रहे थे, इन्हें जगाने वाला कोई नहीं था। एक खबीसा आई और मैं नबी पर गुस्ताखी कर देती है, मुसलमान जाग जाते हैं, पूरा अरब ममालिक उठ जाता है, पूरा अरब ममालिक हिंदुस्तान का बाइकाट करने लगता है। तब इन्हें समझ में आती है कि मुसलमान अब अल्लाह के नाम पर, खुदा व रसूल के नाम पर एक होने लगेंगे। इसी तरीके से अगर हर वक्त मुसलमान आपस में भाईचारे आपसी इख्तिलाफ को खत्म करके अगर हर मोड़ पर अगर मुसलमान इत्तेहाद व इत्तेफाक के से काम लेंगे तो खुदा की कसम क़यामत आ जाएगी। माने इनकी जुर्रत ना होगी मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करने की। ये गुस्ताखियां इसलिए कर रखेंगे कि हम कमजोर पड़ चुके हैं, हम बुज़दिल बने बैठेंगे। हमारे सामने हम ये सोच रहे हैं ये मोहम्मद को लावारिस समझ रखा है। ये लोग सोचते हैं मोहम्मद के वारिस नहीं है। ये लोग समझ रहे हैं आयशा को मानने वाले नहीं है। ये लोग समझ रहे हैं इस्लाम को मानने वाले नहीं है। मैं कहता हूं इस्लाम के मानने वाले जरूर है मगर करे तो करे क्या? अय्याशियों में मुब्तला हो गए, शराब नशी में मुब्तला हो गए, जिनाकारी में मुब्तला हो गए। इन्हें कोई जगाने वाला नहीं, इन्हें कोई संभालने वाला नहीं, इन्हें कोई बताने वाला नहीं कि मुसलमानों ये शराब नोशी से बाहर आइए, शराब के खुमार से बाहर आइए और इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम पीकर अपने आप को मदमस्त कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब आप इश्क़ मुस्तफ़ा अपने सीने में बसा लेंगे, आपके रगों में एक खून नहीं इश्क़ मुस्तफ़ा दौड़ने लगेगा तो याद रखिए कायनात तक आपके चर्चे अब दुनिया भी करेगी, अल्लाह अपने फरिश्तों के दरमियान भी करता रहेगा। आपका चर्चा भी क़यामत तक होता रहेगा। जब जब नामों से रिसालत की बात आएगी आपका नाम आता रहेगा कि फला शख्स था, एक नौजवान उठा था, मुदस्सिर नाम का एक लड़का है जो शहीद हो गया। उसका एक आखिरी अल्फाज था इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद उसका आखिरी अल्फाज था। वो बदबख्त पुलिस वाले उसे शूट आउट कर देते हैं, शूट आउट कर देते हैं, वहीं पे दम तोड़ देता है। उसने उसका रवैया, उसका रहन, उसका ढंग इस्लामी तरीके का नहीं था। वो बाल कटिंग उसके इस्लामी तरीके के नहीं थे, उसका पहनावा इस्लामी तरीके का नहीं था। मगर आज उलमा उनके घर पे जा रहे हैं, आज उलमाओं का दस्ता उसके घर पे जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि उसने दुनिया में नेकियां नहीं की होगी मगर उसके पास एक अमल जरूर पड़ गया है, वो था नामूस रिसालत की पहरेदारी करना। वो इस्लाम जिंदाबाद, रसूल जिंदाबाद, मोहम्मद जिंदाबाद के नारे लगाकर वो दुनिया से पुलिस का सामना करते हुए दुनिया से गया। उसके अमल सिर्फ ये अमल उलमा फरमाते हैं कि इश्क़ रिसालत से बड़ा कोई ईमान नहीं है। इश्क़ रिसालत, इश्क़ नबी से बड़ा कोई ईमान नहीं और गुस्ताखी रिसालत से बड़ा कोई कुफ्र नहीं। काफिर भी उस वक्त अमन अमान में है। जितने भी काफिर हैं हम इसे कुछ नहीं कह रहे, न कोई मुसलमान इसके खिलाफ खड़ा होता है। एक शख्स के खिलाफ खड़ा हुआ जो अभी वो बदकार औरत जो बयानबाजी की थी, उसके एक इंडिविजुअल, एक ही औरत के खिलाफ पूरी उम्मत मुस्लिमा खड़ी हुई है। और भी काफिर है, वो भी काफिर है, मगर इसी के खिलाफ क्यों खड़े हुए? क्योंकि ये काफिर तो थी, ऊपर से ये गुस्ताख भी बन गई है। तो हम उलमा फरमाती है कि काफिर अपने को एक्सेप्ट है, काफिर हम तस्लीम कर सकते हैं मगर गुस्ताख कभी तस्लीम नहीं हो सकता। जो मेरे नबी का गुस्ताख है वो कभी तस्लीम नहीं हो सकता। आखिरी बात यह है कि फतेह मक्का के दौरान, फतेह मक्का, जब फतेह मक्का हुआ था, जब नबी ने मक्का को फतेह फरमाया था, तो जब काफिला रवा दवा खुश खुर्रम होकर काबा के तवाफ के लिए जा रहा था तो कुत्ता भी आराम से सो रहा था रास्ते में। सरकार ने सहाबा को बुलाया और कहा कि यहाँ पे खड़े हो जाओ, कुत्ते की अर्दी गिर। कहाँ पे? गौर से सुनिएगा इस बात को, यह नामुस रिसालत और ये हमारे ईमान का जज्बा है, ये हमारे ईमान का जज्बा है। और अपने आप को टटोलिए हम किस जगह पे खड़े गए आज। कुत्ता सो रहा था। सरकार ने क्या फरमाया? फतेह मक्का, मक्का फतेह हो चुका है। सरकार ने सहाबी को बुलाया और कहा कि यहाँ पे खड़े हो जाओ,
کہیں قافلہ جا رہا ہے، کہیں لشکر کے پاؤں میں آ کر یہ کتا مارا نہ جائے۔ یاد رکھیے اللہ کے حبیب نے کتنی رحم دلی ہے جانوروں کے متعلق بھی۔ کتا جسے کوئی پوچھتا نہیں تھا، اللہ کے حبیب نے وہاں بھی اسے تحفظ دیا، کتے کو بھی وہاں پہ کھڑا کیا ایک صحابی کو، کہا کہ یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، کہیں لشکر جائے اور اس کے پیروں میں آ کر یہ مارا نہ جائے۔ صحابی وہاں پہ کھڑے رہے تب تک جب تک کہ پورا لشکر گزر نہ گیا۔ پورا لشکر گزر گیا، کتا آرام سے سو رہا ہے۔ جب پورا لشکر گزر گیا، کعبے میں گئے تو کعبے میں اس وقت سرکار نے اعلان فرمایا کہ جو کافر ہے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے، اسے معاف کر دیا جائے گا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو لوگ قیدی بن کے آئے وہ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، یعنی سب کو آزادی دے دی اللہ کے حبیب نے، آزادی دے دی کہ جو جانا چاہتا ہے جائے، رہنا چاہتا ہے رہے، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ ابن خطل ایک بڑا گستاخ تھا، نبی کے شان میں گستاخیاں کرتا، بد کلامیاں کرتا، نازیبہ کلمات استعمال کرتا تھا میرے سرکار کی شان میں۔ ابن خطل اس کا وہ کیا کرا، کعبے کا غلاف ہے، کعبے کا غلاف ہے، غلاف کو پکڑ کر چمٹ گیا۔ کس سے؟ غلاف سے چمٹ گیا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا نبی آج مجھے نہیں ماریں گے، کیونکہ نبی تو آج کتے کو بھی تحفظ دے رہے ہیں، آج مجھے کیسے ماریں گے۔ ابن خطل یہ سوچ ہی رہا تھا، سرکار کی نظر پڑی اور سرکار نے صحابہ کو فرمایا وہ کون ہے؟ ابن خطل ہے۔ کہا یا رسول اللہ ابن خطل وہ غلاف کعبہ سے ٹکرا ہوا ہے، غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا ہے، اور کعبے میں مچھر مارنا بھی حرام ہے، چوٹے مارنا بھی حرام ہے، مگر گستاخ کتنا بڑا گستاخ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کتنا بڑا ایکشن لینا چاہیے۔ سرکار کی اس احادیث جو فتح مکہ میں ہوئی تھی، اس احادیث سے آپ جان سکتے ہیں کہ گستاخ قابل احترام نہیں ہوتا، گستاخ واجب القتل ہوتا ہے، اسے جینے کا ادھیکار نہیں ہوتا گستاخ کو۔ ابن خطل تھا، سرکار نے دیکھا کون ابن خطل ہے، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہاں، کہا کہ اس کو اسی جگہ پہ جہاں پہ لپٹا ہے اسی پہ وار کرو اور اس کو وہیں پہ ختم کر دو۔ ایک طرف اللہ کے حبیب اسی لشکر میں کتے کو تحفظ دے رہے ہیں اور دوسری جانب اسی وقت ابن خطل کو ایک انسان کو قتل کر رہے ہیں۔ بتا دیا اللہ کے حبیب نے جب تک میری شان میں کوئی نازیبہ کلمات استعمال نہیں کرتا کہ بہو بیٹیوں کی عزت کرو، جس نے میرے شان میں گستاخی کی وہ جینے کا لائق نہیں ہوتا، وہ اس کے اوپر حکم یہ ہوتا ہے اسے ختم کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ وہ دور تھا نبی کا۔ اب ہندوستان جمہوری ممالک ہے، ہم یہاں واجب القتل کا فتویٰ نہیں دے سکتے، ہم اسے مارنے کی دھمکیاں نہیں دے سکتے، مگر اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں اس کے خلاف ہم ریلیاں ضرور کر سکتے ہیں، اس کے خلاف ہم روڈوں پہ نکل سکتے ہیں، اس کے خلاف ہم FIR کر سکتے ہیں، یہ ہمارا قانونی ادھیکار ہے، ہم اسے مار نہیں سکتے۔ یہ ہندوستانی آئین کے مطابق اسلامی روح سے دیکھا جائے تو واجب القتل ہوتا ہے، مگر اس ہندوستانی قانون اور آئین کے مطابق اسے مار نہیں سکتے۔ تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، اتنی تو غیرت ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ یہ کام ہمارے لیڈروں کا ہے، یہ ہمارے کام ہمارے رہنماؤں کا ہے، جو لیڈر جو 5 سال میں ہمارے پاس ہاتھ جوڑ کر آتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، تو ایسے معاملے میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ ایسے معاملے میں بھی یہ غیرت مندی ہونی چاہیے کہ نبی کے ناموس پر نکل آؤ، اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، اس کے خلاف آؤ۔ جب تک یہ آپ ان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے ہندوستان میں اسی طریقے سے گستاخیاں ہوتی رہے گی۔ جب ہمارے پیغمبر کی عزت سلامت رہی تو ہماری عزت بھی سلامت نہیں رہ سکتی۔ اتنی بات یاد رکھیے، اگر آپ اپنی عزت چاہتے ہیں کہ میں اپنی عزت بناؤں، میں دنیا میں وقار والا بن جاؤں، جب تک تمہاری زبان اگر صحیح سلامت رہی، دھوکی نہیں میرے نبی پر، تو ہم تمہارا بھی احترام کریں گے۔ مگر اگر تمہاری زبان میرے نبی کی شان میں اگر گستاخی کرتی ہے تو مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کا ایک ہی نعرہ ہے، ہمیں مار دو، ہمیں قتل کر دو، ہمیں ختم کر دو، میرے ماں باپ چھین لو، میرے ماں باپوں کو قتل کر دو، رشتہ دار خاندان قتل کر دو، ہم برداشت کر لیں گے۔ نبی کی عزت پر حرف آئے یہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو نبی کی ناموس پر، نبی کی عزت پر ہم سبوں کو کھڑے ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔